الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے پکارا۔ اس آیت میں ہم انشاءاللہ نماز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے۔ اب دیکھیں آج اگر ہم اس قرآن کو سمجھے نہ ہوں تو آج کا جو کوئی نان مسلم ہے وہ قرآن کی آدھی آیت کو کوٹ کر دے، پیش کر دے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہ جائیں۔ تو دیکھیں آج اس طرح کے بڑے معاملات بن رہے ہیں، تو ہمیں خود اپنی ناکوں سے اس ذہن سے اس کو سمجھنا ہے اور یہ دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ اے اہل ایمان، نماز کا قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ نماز میں حضوری قلبی لازمی ہے۔ نماز میں نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ رب سے ملاقات ہے۔ نماز میں نمازی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم نے اپنا کنیکشن چیک کرنا ہے نا اللہ سے کہ میرا کنیکشن کیسا ہے، تو ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، کس طرح کی میری نماز ہے، کس طرح کی میری اللہ سے ملاقات ہے۔ ہم اللہ کے پاس جائیں تو اس کو اپنا دکھ ہی نہ بتا کر آئیں، ہمیں اس کی بات کی سمجھ ہی نہ آتی ہو تو ہم کیسے کسی کو باتوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نا۔ تو دیکھیں سورۃ البقرہ آیت 290 میں شراب اور جوے کے بارے میں محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا نا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اب اگلے قدم کے طور پر شراب کے اندر جو خباثت اور برائی کا پہلو ہے اسے ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، جب تک نشہ اتر نہ جائے، تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھا کرو۔ شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، لہٰذا بعض اوقات لوگ نشے کی ہی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، کچھ کا کچھ پڑھ لیتے۔ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے کہ کسی نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی، لَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کی بجائے أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ پڑھ دیا۔ اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ دیکھیں حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ کے الفاظ خصوصی طور پر قابل توجہ ہے کہ جب تک تم شعور کے ساتھ سمجھ نہ رہے ہو۔ تو کیا آج ہماری نمازیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں؟ پاکستان میں کہتے ہیں کہ سروے کیا گیا مسجدوں کے امام کا، تو 90% مسجدوں کے امام کو بھی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا تھا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے۔ دن میں 17 دفعہ بندہ تڑپ کے اللہ سے ہدایت مانگے تو نہ ملے، اللہ تو وہ ہے جو دینے والا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہماری نمازیں آٹو پائلٹ ہو گئی ہیں نا، 1 2 3 گو، 1 2 3 4 گو۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے نمازوں میں بھی، جو چیز نہیں نا یاد آنی ہوتی وہ نماز میں یاد آ جاتی۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم جب تک سمجھ نہ رہے ہو، تو اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا کہ بے سمجھے نماز پڑھنا مت پڑھا کرو، یعنی ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا، غلط سلط پڑھ رہے ہو، اس سے روکا جا رہا ہے۔ ایک سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ کو۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے، نماز کے معنی نہیں آتے، انہیں کیا پتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ، اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب تک نہ جاؤ؟ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔
اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہو یا احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو تب بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ الا عابری سبیل کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ بعض فقہا اور مفسرین نے اس کا یہ مفہوم سمجھا کہ حالت جنابت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو۔ بعض نے اس سے مراد سفر لیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، آدمی کو تیز بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے جس میں غسل کرنا مضر ثابت ہو سکتا ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اسے پانی دستیاب نہیں تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو، یا أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو کہ عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، تو اب ان سب صورتوں میں فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی نہ ملے، اگر تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، فتیمموا، پس تیمم کر لو، کس کے ساتھ، سعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ یہ تیمم کی آیات ہے نا، یعنی وہ تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہے، ان میں اگر بیماری غسل سے مانع ہو، حالت سفر میں نہانا ممکن نہ ہو، قضائے حاجت یا عورتوں سے مباشرت کے بعد پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کیا جائے۔ تو دیکھیں کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں۔ تو ہم چھوٹی وجوہات کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں۔ تو اب جو مسح ہے وہ کیسا کرنا، فَامْسَحُوا، مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا۔ ایسا کہ مٹی کو ہاتھ پہ لگانا ہے، اس کو رب کرنا ہینڈ کے اوپر، پھر اس کو بلو کر دینا جیسے پھونک مارتے ہیں نا، پھر اس کے ساتھ آپ اپنے چہروں پہ مل لیں اور اپنے ہاتھوں پہ مل لیں۔ تو یہ ہے اس کا تیمم کا طریقہ۔ ان اللہ کان، اور بے شک ہے، عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی بخشنے والا ہے۔ تو اب پانی اویلیبل نہیں ہے تو اب آپ مجبوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والا، اللہ ہے ہی بخشنے والا، تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔